الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آل محمد کی ذات پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على دعا وہ ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ہم سب کے وہ گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے جن کی وجہ سے ہم آج تک حجت دوران کی زیارت سے محروم ہیں اور میرا اللہ بانیان کا یہ صفحہ عذاب بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے اور میرا اللہ سب دعاؤں کی ایک دعا ہادی برحق کا جلد ظہور عطا فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کرے مل کے صلوات پڑھ دیجیے صلی اللہ ادھر تحت گفتگو شروع کی جائے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور انسان کی ہدایت کے لیے دین رکھا ہادی بھیجے تاکہ ہدایت ہو سکے ہادی بھیجے تاکہ ہدایت ہو سکے اللہ کا انسان کی ہدایت کے لیے یہ انبیاء کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے دین انسان کی ضرورت کا نام ہے زحمت کا نام نہیں دین انسان کی جو میں نے آیہ مجیدہ عنوان اسمت قرار دی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی ذات کو اللہ کسی نفس کو اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا جتنی اس میں وسعت ہے جتنی اس میں طاقت ہے قرآن کی یہ آیہ مجیدہ اس بات کی مدلل دلیل ہے کہ دین انسان کی ضرورت کا نام ہے زحمت کا نام نہیں اور کچھ بندوں نے دین کو زحمت سمجھا اب ان لوگوں نے دین کو زحمت کیوں سمجھا انہوں نے دین جن بندوں کے لیے دین زحمت بنا تھا انہوں نے بادشاہوں والا دین دینا چاہا انہوں نے سمجھا کہ شاید بادشاہوں کی عادتوں کا نام دین ہے یا مسلمانوں کی عادتوں کا نام دین ہے مذہب آل محمد میں بادشاہوں یا مسلمانوں کی عادتوں کا نام دین نہیں قرآن کی آیتوں کا نام دین ہے مذہب آل محمد میں قرآن کی آیتوں کا نام دین ہے اور پھر اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ اللہ نے قرآن کو رکھ ہی محمد کے دل پہ دیا رکھ ہی محمد کے دل پہ دیا اب قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل له رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
خدا نے کہا اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزوں میں بچ جاتے. پہاڑ اللہ کہتا ہے اگر میں اسے پہاڑوں پہ نازل کرتا نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی جسے اتنا طاقتور پہاڑ نہیں اٹھا سکا اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا. جسے اتنا طاقتور پہاڑ نہیں اٹھا سکا اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا. اب قرآن میں یہ آیت پڑھی, ادھر نہج البلاغہ میں اپنے مرشد علی کا فرمان پڑھا, ادھر خداوند کریم نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. خدا نے کہا اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ادھر نہج البلاغہ میں میرے مرشد علی فرماتے ہیں اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب قرآن کہاں اترا ہے؟ محمد کے دل پہ قرآن اترا. یعنی نبی کے پاس جتنے بھی آئے بڑے محترم تھے, جتنے بھی آئے نبی کے قدموں میں بیٹھے, کیونکہ محمد کے دل تک سوائے معصوم کے کسی کی رسائی نہیں. سوائے معصوم کے محمد کے دل تک کسی کی رسائی نہیں. پہلے آئے یا بعد میں آئے جتنے بھی محترم تھے محمد نے اپنے قدموں میں بٹھایا. پھر مجھے کہنے دو نا کہ جتنے بھی آئے محمد نے اپنے قدموں میں بٹھایا. یعنی یہ جتنے بھی تھے ان سب کو محمد نے اپنے قدموں میں بٹھایا, لیکن منہ کسی کو نہیں لگایا. قدموں میں سب کو بٹھایا لیکن منہ کسی کو نہیں لگایا. اب قرآن کہاں اترا ہے؟ محمد کے دل پہ قرآن اترا ہے. ذاکر صاحب کا آنا اور میرا جانا. قرآن کہاں اترا ہے؟ محمد کے دل تک کسی کی رسائی نہیں, اور محمد کی زبان تک بھی کسی کی رسائی نہیں, کیونکہ سرکار محمد مصطفیٰ نے اگر اپنی زبان دی ہے یا علی کو دی ہے یا علی کے بچوں کو دی ہے, محمد کے دل تک کسی کی رسائی نہیں, محمد کی زبان تک کسی کی رسائی نہیں, محمد کے دل تک کسی کی رسائی نہیں, محمد کی زبان تک کسی کی رسائی نہیں. اب میں نہیں کہہ رہا بلکہ مولانا روم نے کہا تھا پیغمبر قبلہ گاہ اول ولی پر تخت سلطان علی بو. مولانا روم کہتا ہے پیغمبر اسلام عالمین کا قبلہ ہے, پیغمبر اسلام عالمین کا قبلہ ہے. مولانا روم کہتا ہے اب میں کیا کروں, محمد کے دل کے تخت پہ تو علی بیٹھا ہے. فرمایا محمد کے دل کے تخت پہ تو علی بیٹھا ہے. محمد کے دل تک کسی کی رسائی نہیں, محمد کی زبان تک کسی کی رسائی نہیں, محمد کے دل تک کسی کی رسائی نہیں, محمد کی زبان تک کسی کی رسائی نہیں. ہاں یہ جو دیش ہے نا اس پہ بھی میں نے ایک ہی گھر کا قبضہ دیکھا ہے, یہاں سیدہ کے شوہر کا دیکھا ہے, یہاں سیدہ کے بچہ کا دیکھا ہے. پھر مجھے جملہ کہنے دو, کاندھے پہ کبھی باپ تو پشت پہ بیٹا, ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا, ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا. یہ دوش لفظ دوش اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ دین انسان کی ضرورت کا نام ہے, زحمت کا نام نہیں. اب جن بندوں نے دین کو زحمت سمجھا تھا یہ لفظ بھی ذہن میں رکھنا. اللہ کے ایک نبی ہے اپنے لشکر کے ساتھ ہواؤں میں سفر کر رہے ہیں, جناب سلیمان بن داؤد اللہ کے نبی ہیں, اپنے لشکر کے ساتھ ہوا میں سفر کرتے جا رہے ہیں. اور قرآن مقدس میں خداوند کریم نے میرے مرشد علی کو یا صراط مستقیم کہا, یا امام مبین کہا, یا سلطان مبین کہا. اب ایک لقب ہے میرے مرشد علی کا سلطان مبین, یہ بھی ذہن میں رکھنا. اللہ کے نبی ہواؤں میں سفر کر رہے ہیں, اچانک پہلے تو اللہ کے نبی پر پرندوں نے سایہ کیا ہوا, اچانک دامن نبی پر دھوپ چمکی. جیسے ہی اللہ کے نبی پر دھوپ چمکی, جناب سلیمان بن داؤد نے اوپر دیکھا. جیسے ہی اوپر دیکھا, دیکھ کیا دیکھا کیا تھا, تفقد الطیر ام کان من الغائبین, کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ غائب تھا جس کا نام ہدہد تھا. ہدہد نامی پرندہ غائب تھا. سلیمان بن داؤد نے دیکھا, دیکھ کے کہتے ہیں تھوڑی دیر تک آ گیا,
تو ٹھیک ہے، نہیں تو مار دوں گا، ذبح کر دوں گا، سخت عذاب دوں گا، لو عذبن عذابا شدیدا، میں سخت عذاب دوں گا۔ تھوڑی دیر تک آ گیا تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک آ گیا تو ٹھیک ہے، بچ تب سکتا ہے، تب بچ سکتا ہے۔ فرمایا اولی لیات یعنی بسلطان مبین، بچ تب سکتا ہے اگر سلطان مبین کو ساتھ لے آئے۔ فرمایا بچ تب سکتا ہے اگر سلطان مبین کو ساتھ لے آئے۔ یہ ہدہد تھوڑی دیر بعد آیا، جیسے ہی ہدہد تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے آ کے تخت نبی کو بوسہ دیا۔ جیسے ہی تخت نبی کو بوسہ دیا، جناب سلیمان بن داؤد کہتے ہیں اے ہدہد خوش آمد نہ کر، جلدی بتا کیوں گیا تھا، کہاں گیا تھا، کس سے پوچھ کر گیا تھا، جلدی کر۔ فمکث غیر بعید، جلدی کر، اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کر، ورنہ مار دوں گا، ذبح کر دوں گا، عذاب دوں گا۔ جب جناب سلیمان بن داؤد نے یہ کہا نا، ہدہد نے آگے سے کیا کہا؟ ہدہد نے کہا اے سلیمان بن داؤد، اللہ کا نبی بن کے بات کر، بادشاہ بن کے روب نہ ڈال۔ فرمایا اللہ کا نبی بن کے بات کر، بادشاہ بن کے روب نہ ڈال۔ جناب سلیمان بن داؤد بڑے حیران، بڑے تعجب میں، چھوٹا سا پرندہ مجھ سے ٹکرا رہا ہے، چھوٹا سا پرندہ تو مجھ سے ٹکرا رہا ہے۔ جناب سلیمان بن داؤد نے پھر کہا جلدی کر، اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کر، ورنہ مار دوں گا، عذاب دوں گا، مار دوں گا، عذاب دوں گا۔ جلدی کر، اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کر۔ اس ہدہد نے کہا انک لن تقدیر علی ذلک، اے سلیمان تیری قدرت ہی نہیں تو مجھے مار سکے، اے سلیمان تیری قدرت ہی نہیں تو مجھے مار سکے۔ میں نے عالم تصور میں ہدہد سے پوچھا تھا اے ہدہد تو اپنا قد بھی دیکھ، سلیمان بن داؤد کی حکومت بھی دیکھ، ہوا اس کے تابع ہے، جن اس کے مسخر ہے، تو اللہ کے نبی سے ٹکرا رہا ہے، تجھے کس بات کا فخر ہے، تجھے کس بات کا گناہ ہے، تجھے کس بات کا فخر ہے، تو اللہ کے نبی سے ٹکرا رہا ہے۔ ہدہد نے کہا یہ مجھے مار نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں مار سکتا؟ ہدہد نے کہا لِأَنَّ مَكْتُوبَ عَلَىٰ جَلُوتِهِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، کیونکہ اللہ نے میرے پاؤں پہ علی لکھ دیا ہے، یہ مجھے مار نہیں سکتا۔ اللہ نے میرے پروں پہ علی لکھ دیا ہے۔ جناب سلیمان، بہت جلدی کر رہا ہوں، جناب سلیمان بن داؤد اپنے لشکر کے ساتھ ہوا میں سفر کر رہے، حتی اذا دعوا علی وادی النمل، جیسے ہی وادی النمل میں داخل ہوئے، وادی النمل سے گزر ہوا۔ نمل آپ سب جانتے ہیں، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، نمل کیڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ جانے اس چیونٹی نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ اللہ نے اس کے نام پہ سورہ ہی رکھ دی، سورہ ہی رکھ دی۔ خدا نے کہا نہ گھبرا، خدا نے کہا نہ گھبرا، جب تک میرا قرآن رہے گا تب تک تیرا نام رہے گا۔ کہا نمل گھبرانا نہیں، جب تک میرا قرآن رہے گا۔ بہت مختصر کر رہا ہوں آخری جملہ، جب تک میرا قرآن رہے گا تب تک تیرا نام رہے گا۔ علامہ دمائی علیہ رحمہ نے حیات الحیوان پہ 2 جلدیں لکھی جس میں پوری کائنات کے جانوروں کا تذکرہ کیا، اور اسی میں میرے مرشد علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں سے زیادہ ان چیونٹیوں کو علم دیا۔ اللہ نے انسانوں سے زیادہ ان چیونٹیوں کو علم دیا۔ مولا فرماتے ہیں یہ بارش کے آنے سے پہلے بارش کی خبر دیتی ہے، بارش کے آنے سے پہلے یہ بارش کی خبر دیتی ہے۔ علامہ دمائی نے یہ جو کتاب بتا رہا ہوں حیات الحیوان، اسی میں یہ آپ کو مولا کا فرمان ذیشان مل جائے۔ فرمایا اللہ نے انہیں انسانوں سے زیادہ علم دی ہے، یہ بارش کے آنے سے پہلے بارش کا پتہ معلوم کر لیتی ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر بادل چھائے ہوئے ہو، اگر بادل چھائے ہوئے ہو، تمہیں یقین ہو، تمہیں اطمینان ہو کہ بارش آنے والی ہے، اور مولا فرماتے ہیں اگر یہ چیونٹی باہر بڑے اطمینان سے پھر رہی ہوئے تو سمجھو بارش نہیں آئی۔ فرمایا سمجھو بارش نہیں آئے گی۔ مولا فرماتے ہیں اگر بارش کا کوئی امکان ہی نہ ہو، اگر یہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں گھس رہی ہوں تو سمجھو بارش آنے والی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیونکہ مولا سے پوچھا گیا، مولا اللہ نے انہیں
علم کیوں دیا؟ مولا فرماتے ہیں اللہ نے انہیں علم اس لیے دیا اگر ایک بارش کا قطرہ بھی اس پر گرے تو اس کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ نے اس کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے علم عطا کیا ہے۔ چلے بات دور نہ نکل جائے، حتی اذا دعوا علی وادی النمل، جیسے ہی سلیمان بن داؤد وادی نمل سے گزرنے لگے نا تو ایک چیونٹی نے دیکھا، واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن نتیجہ نیا ہو کہ جیسے ایک چیونٹی نے دیکھا، دیکھ کے باقی چیونٹیوں کو کیا کہہ دیا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مسکنکم لا یہدمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون۔ فرمایا پھر چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اللہ کا نبی اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، اللہ کا نبی اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، جلدی کرو اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ جناب سلیمان بن داؤد کو اللہ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی دیا تھا۔ جناب سلیمان بن داؤد نے اسی کیڑی کو اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا، اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا شروع کیا۔ جناب سلیمان بن داؤد کہتے ہیں اے چیونٹی، اے نمل، تو مجھے جانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں، معصوم ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کو کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ کہا اللہ کے نبی غلطی معاف، آپ جو نبی ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ کے ساتھ تو معصوم ہیں، لیکن آپ کے ساتھی تو معصوم نہیں ہے نا، آپ کے ساتھی تو معصوم نہیں ہے۔ اس کیڑی نے بتا دیا نبی اور ہوتا ہے، ساتھی اور ہوتے ہیں۔ جناب سلیمان بن داؤد نے اس کے ساتھ پھر گفتگو کرنا شروع کی۔ جناب سلیمان بن داؤد فرماتے ہیں اے نمل، اے چیونٹی، تم مجھے بتا اس وقت تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ اس نمل نے، اس چیونٹی نے کہا اللہ کے نبی غلطی معاف، لیکن اس وقت میں افضل ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جلدی کر دلیل دے۔ اس چیونٹی نے کہا اس سے بڑی دلیل کیا لوگے کہ آپ کے قدم زمین پر ہے، میرے قدم نبی کے ہاتھ پر ہے۔ آپ کے قدم زمین پر ہے، میرے قدم نبی کے ہاتھ پر ہے۔ میں بتاؤں کہ بندوں کے لیے دین زحمت بن گیا تھا، انہیں بندوں کے لیے دین زحمت بن گیا تھا جن کو جناب سلیمان بن داؤد کے ہاتھوں پہ کیڑی نظر آ گئی، لیکن محمد کے کاندھوں پہ علی نظر نہیں آیا۔ پاک